السلام علیکم ممتاز بھائی، یہ ایک واقعہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بیسکلی یہ واقعہ جو ہے وہ مجھے ایک یمنی کک ہے جو کہ سعودیہ میں گورنمنٹ کا ملازم ہے، اور جو سعودی گورنمنٹ کے جو ریزورٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ یہ کوکنگ کرتا ہے۔ تو اس نے میرے بھائی کو سنایا تھا، اور میرے بھائی نے پھر مجھے ٹرانسلیٹ کر کے اردو میں بتایا، کیونکہ مجھے عربی اتنی سمجھ میں نہیں آتی، اور میرا بھائی ماشاء اللہ فلوئنٹ ہے عربک میں۔ تو اس کو اس یمنی کک نے یہ واقعہ سنایا تھا اپنا، جو اس کے ساتھ ہوا تھا۔ بیسکلی جب ہم سعودیہ عمرہ کرنے گئے 2017 میں، تو وہاں پہ ہمارا کچھ جگہوں پہ وزٹ بھی ہوا عمرے کے بعد، جس طرح کہ ابھا ایک ریجن ہے جو کہ ریزورٹ ایریا ہے، جہاں پہ فشنگ، سنورکلنگ، ڈائیونگ، اسپیئر فشنگ وغیرہ بڑی مشہور ہے، اور ماؤنٹینس ریجن ہے۔ بیسکلی آس پاس ریڈ سی ہے، بڑا زبردست ریزورٹ ایریا ہے سعودیہ کا۔ ٹیمپریچر بھی وہاں پہ کافی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ بیسکلی وہاں ایک پروونس ہے جسے الاسیر کہتے ہیں، تو اسیر پروونس میں ہم لوگ گئے تھے۔ وہاں پہ ایک چھوٹا سا ریزورٹ ہے سعودی گورنمنٹ کا، تو وہاں پہ ہم ٹھہرے تھے۔ وہاں سے ہم جاتے تھے اسپیئر فشنگ، ڈائیونگ، اسنورکلنگ کے لیے، اور یا پھر ہم کبھی ماؤنٹینس میں چلے جاتے تھے گھومنے پھرنے۔ تو ہم تقریباً 4 دن وہاں پہ رہے تھے، اور جس ریزورٹ میں ہم ٹھہرے تھے تو اس ریزورٹ کی جو کوکنگ کی ذمہ داری تھی وہ اس یمنی کک کو دی گئی تھی گورنمنٹ کی طرف سے، جس نے ہمیں یہ واقعہ سنایا تھا۔ اب یہ جو الاسیر پروونس ہے بیسکلی یہ چند ہزار کلومیٹر پہ اسپین کرتی ہے، اور یہ کوسٹل ایریا جو ریڈ سی ہے اس کو بھی ٹچ کرتی ہے، اور ایک پوائنٹ اس کا جا کے یمن کے بارڈر سے لگتا ہے۔ اس لیے اس پروونس میں کافی یمنی رہتے ہیں جو کہ سعودیہ میں پرماننٹلی رہ رہے ہیں یمن سے آ کے۔ تو یہ بھی ان میں سے ایک تھا۔ تو اس نے ہمیں ایک واقعہ سنایا تھا اپنا، کہ اس کی ڈیوٹی لگی تھی ایک پرنس کے ساتھ جو کہ الاسیر پروونس میں گھوم پھر رہا تھا، اور اس کا 2 ہفتے کا اسٹے تھا مختلف جگہوں پہ۔ تو تقریباً ہر تیسرے چوتھے دن وہ پرنس جو ہے ایک اپنی جگہ تبدیل کرتا تھا، اور کسی اور جگہ پہ جا کے وہ اپنے خیمے اور ٹینٹ لگاتے تھے، اور پھر یہ اس کے لیے پورا سیٹ اپ لے کے وہاں موو کرتے تھے، اور پھر اپنی کوکنگ کرتے تھے، اور پرنس کے لیے اور اس کے گیسٹ کے لیے، اور جو باقی سپورٹ سٹاف ہوتا ہے، لیکن 45-50 کے قریب سپورٹ سٹاف تھا، اس کے لیے کوکنگ کرتے تھے۔ تو یہ اور اس کا بیٹا دونوں وہاں پہ کک تھے، اور یہ کوکنگ وغیرہ کرتے تھے۔ تو یہ بتا رہے کہ اسی طرح جبل السودا ہے ایک الاسیر پروونس میں، جو کہ وہاں کی سب سے ہائیسٹ پیک ہے، تقریباً 3000 کلومیٹر کے قریب اس کی ہائٹ بنتی ہے۔ تو اس ریجن کی سب سے ہائیسٹ پیک ہے، اس کے آس پاس انہوں نے ایک جگہ کیمپ لگایا تھا، اور یہ جبل السودا کے مطلب سمجھے کہ بیس پہ جو بیس کیمپ ہے وہاں انہوں نے لگایا تھا، اور وہاں پہ یہ رات کو کوکنگ وغیرہ کر کے اپنی مصروفیات سے فارغ ہو کے اپنے ٹینٹ میں جا کے سو گئے۔ اب چونکہ وہاں پہ ان کا اسٹے 4 دن کا تھا، تو 2 دن سے اس بندے کو محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے رات میں عورتوں کی آوازیں آ رہی ہیں باتیں کرنے کی، اور اسرا آ رہی جیسا کہ سرگوشی وغیرہ ہوتی ہے۔ تو یہ ظاہر پریشان ہوتا تھا، کافی 2 دن سے پریشان ہو رہا تھا کہ یہ ہمارے اس پورے جو ٹروپ ہے، جو پورا سیٹ اپ ہے، اس میں عورتیں تو ہیں ہی نہیں بالکل بھی کوئی، تو یہ عورتوں کی کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں۔ اب اس کو پتہ تھا آس پاس ایسا کوئی گاؤں بھی نہیں ہے کہ جہاں کی عورتیں آئیں رات میں اتنا لیٹ نائٹ، اور وہ یہاں قریب آ کے باتیں کر رہی ہوں، کیونکہ ظاہر ہے وہاں کی عورتیں جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں نکلتی رات کو۔ تو جب دوسرے دن بھی اس کو کنٹینیوس آواز آئی، تو یہ اپنے خیمے سے باہر نکلا دیکھنے کے لیے کہ بھائی آخر ہے کیا ماجرا۔ اس نے آس پاس دیکھا تو سپورٹ سٹاف وغیرہ سب سو رہا تھا۔ تو ابھی یہ اپنے کیمپ میں واپس جانے لگا، تو اس کو دور پہاڑوں میں، مطلب چونکہ وہاں پہ پہاڑ ہے اور وہاں پہ درخت ہیں کافی، تو درختوں کے پاس اس کو ایک چیز نظر آئی، جو کہ جس نے سفید کلر کا جبہ پہنا تھا، اور وہ جبہ کافی چمکدار سا تھا، جس طرح اس میں سے روشنی نکل رہی ہو، اتنا چمکدار تھا، اور اس چیز کی ہائٹ بہت زیادہ تھی، ایک عام انسان سے کافی زیادہ تھی۔ اب اس کا چہرہ اس کو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اس پہ پڑی تو یہ دیکھ کے حیران ہو گیا، اور دیکھنے میں تو بظاہر اس کو لگ رہا تھا یہ کوئی عورت ہے۔ تو اب یہ ہے بھی یمنی بندہ، اور یمنی لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سے ایڈونچرس ہوتے ہیں اور بہادر بھی ہیں،
تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں جا کے قریب دیکھوں یہ آخر ہے کیا معاملہ، یہ کون آیا، جو کوئی عورت ہے شاید جو آ گئی ہے قریب میں اور رستہ بھول گئی ہے رات میں، یا کیا معاملہ۔ تو یہ ان کے قریب جانے کی کوشش کرنے لگا۔ اب جیسے جیسے اس کے قریب جائے تو وہ چیز درختوں میں آگے جانے لگ جائے، اس کو لگے کہ میں اس کے قریب پہنچنے لگا ہوں، لیکن پھر جب یہ دوبارہ سے نظر دوڑائے تو وہ دور ہو جائے اس سے بہت زیادہ۔ تو اس طرح کرتے کرتے یہ تھوڑا سا آگے اپنے کیمپ سے گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کو نظر آیا کہ یار میرا کیمپ تو کافی پیچھے رہ گیا۔ اب اس کے ذہن میں اور دل میں تشویش تو دوڑی کہ یار میں کیمپ سے بہت دور آ گیا ہوں، کہیں پتہ نہیں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے یا میں کچھ ہو نہ جائے میرے ساتھ۔ تو اس پریشانی میں ہی تھا کہ یہ اس نے سر اٹھا کے دوبارہ اس کی طرف دیکھا تو اب وہ ایک کے بجائے دو تھے۔ اب اسی سائز کی، اسی اونچی قد کی ایک اور چیز نظر آئی وہاں پہ، جو کہ بالکل کالے رنگ کے جبے میں تھی، کالے رنگ کے لانگ ڈریس میں تھی۔ شکل اس کی بھی نظر نہیں آ رہی تھی، اور چمکدار سا اس کا کالے رنگ کا جبہ تھا جو اس کو وہاں درختوں میں نظر آیا۔ اب یہ ایک کے بجائے دو ہو گئیں، تو یہ دیکھ کے اور پریشان ہو گیا، لیکن اس کے دل میں پتہ نہیں کیوں تجسس تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کے قریب پہنچنا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ اس کے قریب جانے لگا، حالانکہ اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کوئی عورت نہیں ہے، کیونکہ یہ یمنی لوگ اس ایرے سے کافی واقف ہیں اور وہاں پہ جو بسنے والے عام جنات ہیں ان سے بھی واقف ہیں۔ تو اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے، کوئی جن ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ میزمرائز سا ہو گیا، ایک ہپنوٹائز سا ہو گیا تھا، تو اس کو فالو کرنے لگا۔ ابھی کرتے کرتے ایک ایسے پوائنٹ پہ آیا کہ جہاں پہ اس کے اور ان دو مخلوق کے درمیان فاصلہ بہت کم رہ گیا، اور اب وہ فاصلہ اپنے اور اس کے درمیان بڑھا نہیں رہی بلکہ کم کر رہی تھی۔ تو پہلے تو یہ ہو رہا تھا کہ ان کو چیز کر رہا تھا، اس کو لگتا تھا میں قریب آ گیا ہوں تو وہ دور ہو گئی ہیں، اب فاصلہ کم ہونے لگ گیا تھا۔ اس پوائنٹ پہ اس کو ایک دم سے اپنے کندھے پہ ایک ہاتھ پڑتے ہوئے محسوس ہوا، اور یہ گھبرا گیا ایک دم سے، اور گھبرا کے گر گیا نیچے۔ گرا، پلٹا، اور اس نے دیکھا تو اس کو اپنا بیٹا سامنے کھڑا ہوا نظر آیا۔ تو یہ تھوڑا تسلی اس کو ہوئی، سانس واس اس نے اپنا بحال کیا۔ تو اس کے بیٹے نے اس سے پوچھا کہ بابا تم کہاں نکل گئے ہو رات میں، یہ تم کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو تم؟ تو اس کا اب یہ بندہ تھوڑا گھبرایا ہوا تھا، تو اس نے بیٹے نے آگے اس کو پکڑا مضبوطی سے اور اس نے بولا بابا تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس سے کچھ بولا نہیں جا رہا، اس کا سانس پھولا ہوا تھا، تو اس نے بس اشارہ کیا وہاں درختوں کی طرف۔ تو بیٹے نے جب سر اٹھا کے دیکھا تو اس کو وہی دو مخلوق نظر آئیں، ایک سفید رنگ میں اور ایک کالے رنگ میں، دونوں کی ہائٹ لمبی، دونوں درختوں کے پیچھے ہیں۔ تو بیٹا فوراً سمجھ گیا، اس نے کہا کہ یہ ایک ہی چیز ہے جس کو ہم جانتے ہیں اس ایریے میں، جس کو کہتا ہے ایک جن کی ایک قسم ہے جس کو کہتے ہیں غول۔ اب غول جو ہے وہ جن کی ایسی قسم ہے جو کہ بہت ایگریسو جن ہوتا ہے، بہت خطرناک جن ہوتا ہے، اور وہ پہاڑوں میں، میدانی علاقوں میں، ریگستانوں میں، خاص طور پہ یہ پہاڑی علاقوں میں بہت نظر آتا ہے سعودیہ میں۔ اور یہ خطرناک جن تصور کیا جاتا ہے کیونکہ یہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے بہرحال، اور اس کی خصوصیت ہوتی ہے کہ یہ انسان کو ہپنوٹائز کر سکتا ہے اور اپنے پیچھے آنے پہ مجبور کر سکتا ہے، اور جب پھر انسان ایک جگہ چلا جاتا ہے جہاں وہی چاہتا ہے اس کو لے کے جانا غول، تو اس کو پھر نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ تو خیر اس کا بیٹا جو سمجھ گیا دیکھ کے، جب باپ تھوڑا سا ہپنوٹائز لگ رہا تھا تو اس نے خیر باپ کو تھوڑا جو ہے نا وہ ہوش دلایا۔ اب جب باپ کو تھوڑا یعنی اس کک کو تھوڑا ہوش آیا تو یہ اٹھ کے بیٹھا، تو اس نے اپنے پیچھے دیکھا تو چند ہی قدم کے فاصلے پہ ایک خطرناک قسم کی کھائی تھی، جس کے شروع میں سائڈوں پہ اور نیچے بھی پتھر تھے بڑے بڑے۔ تو شاید اگر یہ کنٹینیو کرتا رہتا، اس کا بیٹا نہیں آتا تو وہ اس کھائی میں یقیناً جا کے گر جاتا اور اس کی موت ہو جاتی۔ تو خیر بہرحال اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس نے اپنے بیٹے کو ہاتھ سے پکڑا اور اس نے کچھ دعائیں پڑھی اور واپسی کی طرف یہ کیمپ کی طرف جانے لگا۔ اب یہ دونوں باپ بیٹا جب کیمپ کی طرف جانے لگے تو ان کو باقاعدہ محسوس ہونے لگا کہ ان کے آس پاس رائٹ لیفٹ وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، کبھی سفید رنگ میں، کبھی کالے رنگ میں، ان کو فالو کر رہی ہیں لیکن قریب نہیں آئیں۔ اب یہ دعائیں پڑھتے جا رہے تھے، یہ پڑھتے پڑھتے یہ کیمپ تک پہنچ گئے۔ دونوں کیمپ میں گئے اور کیمپ میں گھسنے سے پہلے انہوں جب پلٹ کے دیکھا تو ان کو کچھ پیچھے نظر نہیں آیا، لیکن ان کو ایک سفید سی چمک نظر آئی درختوں میں۔ تو خیر دونوں باپ بیٹا کیمپ میں گئے اور دعائیں وغیرہ اپنے اوپر پڑھی پھونکی اور کسی طرح انہوں نے رات گزاری اپنی۔ دن میں پھر انہوں نے جب دوسرے لوگوں سے ڈسکس کیا تو انہوں نے بھی ان کو سختی سے ڈانٹا کہ کبھی بھی اگر رات میں اس طرح سے آوازیں آئیں یا کوئی چیز نظر آئے تو آپ اس کو
اس کے پیچھے مت جائیں کیونکہ یہ جنات ہوتے ہیں، اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ غول ہی ہے جو اس علاقے میں اکثر دیکھا گیا ہے اور یہ بہت نقصان دہ جن ہوتا ہے، اور یہ اکثر ایسی جگہوں پہ موجود ہوتا ہے جہاں پہ جانوروں کی یا انسانوں کی پھینکی ہوئی ہڈیاں، لاش، گوشت، اس قسم کی چیزیں ہوں، خاص طور پہ جانوروں کی۔ تو جب انہوں نے اس ساری چیز کو سنا تو انہوں نے ایک دم ریئلائز کیا کہ ہاں یہ چیز تو ہمیں بھی پتہ تھی، ہمارے بھی بڑوں نے ہمیں بتایا کہ غول کیا ہوتا ہے، کس قسم کا جن ہے اور وہ ان علاقوں میں موجود ہے۔ تو ایک چیز انہوں نے ریئلائز کی کہ یار جو اتنے دنوں سے ہم ٹھہرے ہوئے ہیں یہاں پہ، تو ہم بھی تو رات کو اتنا سارا کھانا بنتا ہے، اتنے سارے لوگوں کے لیے تھوڑا سا کھایا جاتا ہے، بہت سارا ضائع ہو جاتا ہے، تو اس میں جو ہڈیاں ہوتی ہیں بکرے کی، مرغی کی ہڈیاں ہو گئیں، دمبے کی ہو گئیں، گوشت ہو گیا، وہ سارا یہ پھینک دیتے ہیں کیونکہ وہاں فریج رکھا اور برف کا سسٹم تو ہے نہیں کہ اس کو رکھیں، اور وہ پرنس تو بچا ہوا کھانا نہیں کھاتے، وہ تو بولتے ہیں روز فریش بناؤ ہمارے لیے، تو وہ سارا لائف سٹاک موجود ہوتا ہے تو اس سے فریش کھانا بنتا ہے، تو وہ تو کل رات کا کھانا نہیں کھاتے، تو پھر ظاہر وہ ضائع ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ریئلائز کیا کہ اپنے کیمپ کے قریب اس کو ایک کھڈے میں پھینک رہے تھے وہ ساری ہڈیاں اور گوشت، تو پھر ان کو اس کیمپ میں کسی بزرگ نے مشورہ دیا کہ آپ اس کو پھینکو وہیں پہ، لیکن اس کے اوپر مٹی ڈال دو تاکہ آپ کے لیے پریشانی نہ ہو۔ پھر انہوں نے جو باقی 2 دن تھے اسی طرح انہوں نے گزارے، اور شکر ہے ان کو پھر دوبارہ غول کا سامنا نہیں ہوا۔ تو یہ ایک سٹوری تھی جو اس یمنی نے ہمیں بتائی، اور اس نے بتایا کہ یہ واقعہ اس کے ساتھ ہوا تھا۔ اب اس سٹوری کو سن کے مجھے ایک اور واقعہ بھی یاد آتا ہے جو کہ ہمارے بلوچستان میں، خاص طور پہ جہاں مائننگ ہوتی ہے، جو مائننگ ڈسٹرکٹس ہیں، وہاں پہ ہمیں ایک ڈرائیور نے بتایا جو یہ مائننگ اکوپمنٹ وغیرہ کی جو انجینئرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ٹریول کرتا تھا، تو اس نے بتایا تھا کہ اسی طرح ایک دفعہ انہوں نے ایک بہت ہی مائن کے قریب جو کہ بہت اونچائی پہ تھی، اس کی چوٹی پہ انہوں نے کیمپ لگایا ہوا تھا اور یہ لوگ سو رہے تھے، تو اس کو رات میں ایک چمکدار سی سفید سی چیز نظر آئی جس کی بہت زیادہ ہائٹ تھی، قداور چیز تھی، اور بظاہر دیکھنے میں وہ عورت نظر آ رہی تھی۔ تو اس نے دیکھ کے فوراً سمجھ گیا کہ یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ جن ہی ہے، کیونکہ ہمارے بلوچستان میں بھی عورتیں اس طرح رات کو نہیں نکلتی، اور یہ تو بہت قداور عورت نظر آ رہی ہے۔ تو وہ گھبرا گیا ایک دم سے، اور اتفاق سے جس خیمے میں وہ سو رہا تھا اس میں وہ اکیلے تھا اور اس کے ساتھ ایک انجینئر تھا۔ اب آفیسر ہونے کی وجہ سے اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اس کو اٹھانے کی اور ڈسٹرب کرنے کی کہ اس کو ڈانٹ پڑے گی، تو پوری رات اس نے اس گھبراہٹ میں گزاری، اور اس کو وقفے وقفے سے وہ عورت نظر آتی رہی، اور بظاہر اس کا بھی بڑا دل کیا کہ وہ جائے اور اس کے قریب جائے اور دیکھے یہ کیا ہے، کیونکہ اس کو لگ رہا تھا بظاہر کہ کوئی بہت خوبصورت عورت ہے، لیکن بہرحال اس نے چونکہ دعائیں پڑھنا شروع کر دی تھی فوراً سے، اور وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی جن ہے، تو اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی اور وہ اس ہول کے جو ہے وہ ہتھے نہیں چڑھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے پاکستان میں اور بلوچستان کے ماؤنٹینز میں بھی کچھ جگہوں پہ یہ دیکھی گئی ہے غول۔ تو یہ واقعہ سارا غول سے ریلیٹڈ تھا، میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں، آپ کو انٹرسٹنگ لگے گا تو پلیز اپنے سامعین سے بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو۔